السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے کفیل اشرف۔ آپ سب کو پاک اسلامک چینل دیکھنے کے لیے خوش آمدید۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اپنے پیغمبروں کا وجود واضح کر دیا اور ایمان والے اس چیز پر قائل بھی ہیں۔ لیکن دوستو، قرآن مجید میں ایک سورہ انبیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذو الکفل کا ذکر بھی کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں انکشاف ہے کہ کیا ذو الکفل بھی انبیاء تھے؟ تو آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں سچائی سے روشناس کرائیں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیو سے روشناس رہیں۔ تو دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ تعریفی کلمات کے ساتھ ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذو الکفل نبی تھے اور یہی مشہور ہے۔ لیکن اس بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی تھے اور انصاف پسند حاکم تھے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اسی لیے وہ ذو الکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب یسع علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کروں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے اور میں جان سکوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا جو میری طرف سے 3 ذمہ داریاں قبول کرے میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا۔ وہ مقام یہ ہے کہ دن کو روزے رکھے، رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے۔ اسی وقت ایک آدمی جو معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ابلیس شیطانوں سے کہنے لگا اس شخص کو قابو کرو، لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے اور وعدے کے برعکس کام کرنے میں ناکام ہو گئے۔ تو ابلیس کہنے لگا مجھے ذو الکفل سے نپٹنے دو۔ وہ ایک انتہائی بوڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے تھے۔ آپ رات اور دن میں صرف ایک بار سویا کرتے۔ اس نے دروازہ کھٹکایا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو کہنے لگا ایک مظلوم ضعیف بوڑھا ہوں۔ جب آپ نے دروازہ کھولا تو اپنی من گھڑت کہانیاں سنانے لگا۔ اس نے کہا میرا ہی قوم کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور بات بڑھانے لگا یہاں تک کہ قیلولے کا وقت نکل گیا۔ آپ نے فرمایا جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلواؤں گا۔ آپ عدالت میں بیٹھے اور جب ادھر ادھر دیکھنے لگے تو بوڑھے کو نہ پایا۔ جب آپ واپس آ کر قیلولے کے لیے لیٹنے لگے تو پھر وہی بوڑھا آیا اور کہنے لگا میں نے تجھے نہیں کہا جب میں عدالت میں بیٹھوں تو آنا؟ اس نے کہا وہ بڑے خبیث لوگ ہیں۔ جب آپ کا سنا تو کہنے لگے ہم پیچھے تیرا حق دیتے ہیں۔ بعد میں پھر مکر گئے۔ آپ نے پھر عدالت میں فیصلہ کرنے کو کہا۔ اس روز پھر انتظار کرتے رہے مگر بوڑھا آدمی نہ آیا۔ تو جب آپ واپس آئے اور قیلولہ کرنے لگے تو خادم سے کہا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا۔ اسی وقت بوڑھا آدمی آ گیا اور دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو۔ اس نے کہا میں کل بھی آیا تھا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ آدمی نے کہا ہرگز نہیں، قسم ہے اللہ کی، آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ تک اس طرح پہنچنا مشکل ہے تو کمرے میں روشن دراز کے ذریعے اندر داخل ہو گیا۔ تو آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے خادم سے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ کسی کو اندر مت آنے دینا؟ وہ کہنے لگا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا، آپ خود دیکھ لیں۔ جب آپ نے دروازہ دیکھا تو اندر سے بند تھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن شیطان ہے۔ اس نے کہا آپ نے میری کوشش ناکام کر دی تھی، اس لیے میں نے غصہ دلانے کے لیے یہ سب کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کا نام ذو الکفل رکھا، نے ذمہ داری اٹھائی اور نبھا کر دکھایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نبی نہیں ہیں لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ 100 نمازیں پڑھتے تھے۔ تو دوست دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شیطان ابلیس کی ایسی چالوں سے دور رکھے۔ آپ کا میزبان کفیل اشرف۔